अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर आपके सामने वीडियो नंबर 129 के साथ हाज़िर हूँ। तो मैं पाकिस्तान गया हुआ था, तो वहाँ से जो है ना, मैं आपको 10 दिन के टाइम में मैं आपके सामने इसलिए नहीं हाज़िर हो सका कि वहाँ पे एक तो लाइट का बड़ा प्रॉब्लम था, और ना मेरे पास कोई वहाँ पे ऐसी सहूलत थी कि जहाँ पे मैं अकेले में बैठ के तो बात कर सकता। तो अभी मैंने वो फ़ोन पे पहले बात करनी शुरू की, तो मैंने वो बात करने से पहले जो मैं भूल गया कि इसके वाईफ़ाई को जो है ना वो बंद करना, तो कॉल आ गई, तो उसकी वजह से सारा प्रोग्राम जो है ना फिर दोबारा से मैं करने लग गया। कुछ पहले भी दोस्त थे, वो कहते भाई आप तो वैसे ही करके ऐसे टेलीफोन हाथ में पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसे लाइटें लगाएं, ऐसे ये करें वो करें। तो मेरा तो ऐसा है नहीं, मैं तो एक इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं आपके सामने आ जाता हूँ। तो अभी आपके सामने आया हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन ये है कि एक तो साहब हैं हमारे, उन्होंने ट्रैवल है मेरा ख्याल, वो हमारे भाई हैं। उन्होंने बड़ी ऊंची ऊंची, मेरे कद से भी ज़्यादा बड़ी बातें कर दी कि आप लेजेंड हैं। मैं ऐसा नहीं, मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ भाई। मैं यहाँ पे मास्को में होता हूँ 22 साल से। मेरा जो है 2000 में जो है, मैंने यहाँ पे टूर कंपनी थी, उसमें जो अमेरिका के लिए टूर ऑपरेटर थे, वहाँ पे मुझे जॉब थी, मेरे पास काम था कि मैंने वहाँ पे जो जितने भी DS 160 फॉर्म थे, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं उनको, इससे पहले मैं दूसरी कंपनी में काम करता था, तो वहाँ पे बैठ के तो मेरा यही होता था। तो फिर इसी दौरान में कुछ पाकिस्तानी और एक इंडियन थे, वो हमारी कम्युनिटी के थे, वो मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझे बोला, वो भी लोगों ने उनको पता नहीं क्या क्या बाग दिखाए हुए थे। तो फिर मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोगों तक जो ये मकसद है वो पहुँचे, और वो अपने तौर पे जो है इसको DS 160 फॉर्म को फिल करें। पहले ये समझें कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब रिक्वायरमेंट उनके पास चली जाएगी, तो फिर वो उसको सुन के, तो उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करके जाएंगे, तो वो आपको वीज़ा दे देंगे। ये अमेरिकन वीज़ा जो है, ऐसा कोई नहीं है कि ये कोई ख़ास इसके लिए कोई उन्होंने रखा हुआ है कि इसको देना है इसको नहीं देना। उनकी रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर दी, आप वो दे देंगे। 14 मिलियन एप्लीकेशन होती हैं साल में इनकी B1 B2 वीज़ा के लिए, उसमें से 8 मिलियन वो वीज़ा इशू करते हैं। हर कंट्री के लिए उन्होंने कोटा जो है वो बनाया हुआ है। तो पिछले दिनों मुझे एक टीचर थे, मेरा ख्याल यहीं से पंजाब से, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मुझे इतना दुख हुआ कि इतनी वीडियो बनाने के बाद भी मैं अपने उस मकसद तक नहीं पहुंच सका। लोगों ने उसको पता नहीं ट्रैवल इंश्योरेंस के नाम पे, होटल बुकिंग के नाम पे, पता नहीं किस किस बुकिंग के नाम पे उससे 80-90 हज़ार रुपया ले के 1-2 साल उसको जलील किया। तो अभी उसको कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो सितंबर अक्टूबर की पता नहीं कोई डेट वगैरह देंगे, और उसको साथ में बोल रहे हैं कि भाई हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बाकी ये किस्मत का खेल है। मुझे ये बताओ कि कभी कुदरत का कानून जो है वो 2 नंबरी में किसी की हेल्प करता है? चोर की हेल्प करता है? अगर उनकी USA का कानून है, उनके कानून ये है कि अगर आपने टूरिस्ट आना है, तो आपके पास ऐसा सबूत हो कि आप टूरिज़म के लिए आ रहे हैं। जब उनके पासपोर्ट पे कहीं पे टूरिज़म का सबूत ही नहीं है, वो टूरिस्ट है ही नहीं, उनको उनकी सिटीज़ का नाम भी नहीं पता, तो वो कैसे कुदरत का जो कानून है उनको हेल्प करेगा, उनको सपोर्ट करेगा? मुझे ये बताएं। ये तो किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी आप देखेंगे तो ये कहीं पे भी नहीं होता। झूठ के नताइज तो कुछ और ही होते हैं। अब बात ये रही कि अब आप जाना चाहते हैं, आप हमारे टीचर हैं, मैं टीचर तो हमारे लिए उस्ताद होते हैं, मेरा उनके लिए बहुत एहतराम होता है। मैं तो कभी अपने टीचर को देखूं, मैं उनके सामने खड़ा नहीं, मैं नीचे उनके बैठता हूँ, मैं तो कभी उनके सामने भी नहीं बैठता, हालांकि मेरी इतनी उम्र है। तो मैंने उनसे फिर बड़ी डिटेल में बात की। मैंने कहा भाईजान बात सुनो, बात ये है कि आपको टूरिस्ट पहले एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। आप पहले टूरिस्ट होंगे तो फिर आपके कोई चांसेस बनेंगे, इस तरह तो आपका कोई चांस ही नहीं। आप जाएंगे $160 वैसे उनको गिफ्ट कर देंगे। आप B1 B2 अगर वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा कोई एविडेंस, ऐसा प्रूफ, ऐसा सबूत, ऐसा कोई ना कोई बैकग्राउंड हो, हिस्ट्री हो, प्रोफाइल जो आपका वो हो, चाहे कितना शॉर्ट क्यों ना हो, कोई बात नहीं, होना चाहिए। अगर आप खाली पासपोर्ट पे जा रहे हैं, किस्मत पे डिपेंड करते हैं, किस्मत कभी भी आपको कानून कुदरत के ख़िलाफ़ नहीं लेके जाएंगे। हाँ, अगर आपकी नीयत पे, आपकी इंटेंशन में कोई है, तो उसमें तो फिर कोई चांस बनता है, हाँ भाई मैं जाऊंगा, आ जाऊंगा, फिर दोबारा चल जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। चलो एक ये मेरा ये ना मैं इस पे इतना मास्टर हूँ, ना मुझे ये पता, मैं तो वो बता रहा हूँ जो मैंने आपको B1 B2 के वो हैं कि वो वीज़ा देते हैं उस वक्त जब उनको पूरा क्लियर हो जाते हैं, जब तक वो उनको पूरा एविडेंस मिल जाते हैं कि हाँ भाई ये टूरिस्ट है,
اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اسی سے بھرا ہوا ہے، اسی طرح کی یہ حرکت کرتا رہتا ہے، تو وہ پھر آپ کو اپنا بنا لیتے ہیں، اس کے بعد نہیں دیتے۔ اور دوسری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، ایک اور بھائی صاحب نے مجھے فون کیا کہ بھائی صاحب آپ کی فیس کتنی ہے؟ مجھے یہ بتائیں میں فیس کیسے کسی سے لے لوں جب مجھے پتہ ہی نہیں، اس کو ویزا ہی نہیں ملنا، جب ویزا ملنا ہو تو پھر میں فیس بھی بتا دوں۔ اچھا، اب وہ کہتا جی مجھے، میں نے کہا بھائی صاحب آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ جی میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے انٹرویو کے لیے تیار کر دیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے پاکستانی اور انڈینز کے ذہن میں بیٹھا، یہ پاکستانی کے بہت ذہن میں کہ بھائی جی مجھے آپ انٹرویو کی تیاری کروا دیں۔ وہ ایک DS-160 فارم ہوتا ہے، اس میں 3 یعنی کہ انفارمیشن ہوتی ہیں جس پہ وہ انہوں نے آپ کا وہ پورا جو ہے آپ کا وہ بنتا ہے کہ آپ ایلیجبل ہیں کہ نہیں۔ اس میں آپ کو انٹرویو میں، وہ آپ کا انٹرویو تو 2 منٹ کا، 2.5 منٹ کا، 1 منٹ سے لے کے 2.5 منٹ میکسیمم اتنا ہوتا ہے۔ آپ سے پرپس پوچھتا ہے جانے کا، یا جو آپ نے سیمینار کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ میں اس میں جا رہا ہوں، اس سے ریلیٹڈ وہ آپ سے کویسچن کرتا ہے۔ تو 1.5-2 منٹ کے انٹرویو میں آپ کا وہ کیسے جج کرے گا کہ آپ جینین ہیں؟ وہ آپ کا DS-160 جو ہے وہ آپ کی ایلیجبلٹی کو وہ بناتا ہے کہ آپ کو ویزا ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ اگر آپ کے DS-160 میں انفارمیشن وہی ہے جو آپ نے لکھی ہوئی ہے اور آپ ان کے جو ڈیمانڈ ہے، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، اس پہ کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں تو آپ کو وہ ویزا دے دیتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ جانگلی ہے، یہ ان پڑھ ہے، یہ کیا ہے۔ آپ جب وہ پڑھنے کے لیے جائیں گے تو اس وقت ایجوکیشن میٹر کرتی ہے۔ جب آپ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو گھومنے کا جو ہے وہ اس وقت آپ سے، اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ویزے کے لیے وہ ہیلپ فل ہوتی ہیں، وہ سپورٹ کرتی ہیں۔ تو یہی میری باتیں، میں اتنی ڈیٹیل سے آج 129 نمبر ویڈیو میں نے اتنی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتایا، اتنی ڈیٹیل سے میں نے وہ پورے، کئی بار میں نے ان کو بنا کے بھی بتا دیے۔ پھر بڑے لوگ آئے جی، ریفیوز ہو کے جب آئے تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ کی یہ پرابلم یہ ہے کہ بھی ایک صاحب تھے، وہ حالانکہ مذہب سے ریلیٹڈ تھے، وہ بڑے پریشان ہو گئے جب ریفیوز ہو گئے۔ تو میں نے کہا بھائی جان آپ ریفیوز ہوئے ہیں تو اس کی وجہ، آپ ایک بار گئے ہیں، آپ دوسری بار جا رہے ہیں، کب جب حالات میں تبدیلی نہیں آ رہی آپ کو کیسے وہ بھیجیں گے؟ تو اس لیے جو ہے آپ، تو جب آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ریفیوز ہو گئے، کوئی بات نہیں، انہوں نے کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں جو پرابلم ہے اس پرابلم سے نکلنا ہے۔ ان کو ڈاؤٹ ہے ان صاحب پہ کہ وہ جا کے واپس نہیں آئیں گے، ان کا پلان بھی یہی ہے۔ میں ان کو جب دوسری بار اپلائی کرنے لگا میں نے ان کو بتایا کہ بھی دیکھیں بھائی، آپ کے پاس ایسی کچھ کنٹریز ہونی چاہیے کمپیئرنگ، کہ جہاں پہ اسی طرح کے چانسز ہوں جس طرح USA میں۔ آپ وہاں پہ، اس کے لیے میں نے ایک بنایا ہوا ہے جاپان کا اور کوریا کا، آپ وہاں پہ کریں، اس سے آپ کی ٹائز جو ہیں وہ چیلنج نہیں ہوتی۔ اچھا، اب اس میں ایک اور پرابلم میں نے وہ ویڈیو میں بار بار بتایا، آپ انگلینڈ سے ریفیوز ہو جائیں، آپ کینیڈا سے ریفیوز ہو جائیں، آپ میکسیکو سے ریفیوز ہو جائیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے ریفیوز ہو جائیں، یہ سب 6 ملک ہیں USA، ان کا ڈیٹا سیم اسی وقت ان کے پاس شیئر ہوتا ہے۔ آپ انگلینڈ سے ریفیوز ہو کے آپ، اچھا جی چلو کوئی نہیں، آپ ادھر چانس لیتے ہیں، یہ تو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ملتے ہیں، وہ تو کوئی چانس ہی نہیں آپ کو ویزا ملے۔ آپ امریکہ سے ریفیوز ہو کے کینیڈا کر لیں، یا کینیڈا سے ریفیوز ہو کے آپ ادھر آ جائیں، یا آسٹریلیا میں چلے جائیں، آپ نیوزی لینڈ میں چلے جائیں، ایسا ہے ہی نہیں وہ ویزا آپ کو دیں۔ تو یہ میری ساری عرض معروضات تھی، یہ میں نے آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرنا تھا۔ تو میں نے ایک اور چینل تھا، وہ کیونکہ پچھلے دنوں میرے ساتھ کچھ کوئی بندے دوست بھی ہوتے ہیں نا، کوئی زیادہ دوستی میں آ گیا، اس کو زیادہ اچھا لگا، اس نے میرا یہ چینل ہی ہیک کر لیا تھا۔ تو میں نے حسن خالد کے نام سے بنایا، تو اس پہ بھی وہ میں یہ ایک سیم ٹائم میں اس میں بھی ڈال دیتا ہوں، تو اس پہ بھی دیکھ لیا کریں۔ اگر حسن خالد والے ہیں تو وہ اس پہ آ جائیں، خالد محمود والے پہ، یہ ایک ہی ہیں، میرے ہی ہیں، یہ میرے نہیں بلکہ آپ ہی کے ہیں۔ یہ آپ کے تھرو بھی اگر کسی کی ہیلپ ہو جائے گی کسی بندے کی، تو اس میں میرا کوئی پیسوں کا تو پروگرام ہی نہیں۔ میں نے کبھی آج تک 129 ویڈیو میں کتنی بار آپ سے کہا کہ آپ مجھے شیئر کریں یا آپ میرے اس کو سبسکرائب کریں، میں نے تو آج تک ان کے پیسوں کو بھی نہیں دیکھا کہ بھی آئے کہ نہیں آئے، کوئی ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو میرا تو بالکل انٹینشن جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہو جائے، کسی کے کام آتی ہے۔ جب ان کو ویزے مل کے وہ مجھے فون کرتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ کو بھی جب اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے مجھے فون کرتے ہیں، میں آپ کو رپلائی تو دیتا ہوں، کوئی ایسا بندہ تو ہے ہی نہیں۔ کتنے بندے مجھے سینکڑوں کے حساب سے فون آتے ہیں، کبھی کسی بندے کوئی بندہ ایسا کہہ دے
کہ میں نے پیسے مانگے. ایک بندے سے میں نے وہ لاہور سے صاحب تھے کوئی کافی سال پہلے کرونا سے پہلے, انہوں نے پتہ نہیں کل قسمیں قرآنیں کھائیں کہ بھائی میں آپ کو کل بھیجوں گا. میں نے کہا یار میں نے پیسے آپ تو مانگ ہی نہیں رہا. اس طرح کے بھی لوگ جو ہیں وہ راستے میں ملتے ہیں, تو وہ بھی آئیں گے تو لازمی. تو اب بات بھی لمبی ہو گئی, تو آپ سب بہن بھائیوں کو سلام, نمسکار, ست سری اکال. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. انشاءاللہ اگلی جو بھی کوئی جب بھی کوئی میں نے سمجھا کہ اس پوائنٹ پہ بات کرنی ہے یا آپ کو کوئی ہو تو مجھے بتا دیں, میں اس میں ویڈیو میں آپ کو زیادہ کر سکتا ہوں. کیونکہ اس پہ تو اب آپ مجھے لکھ رہے تھے ایک صاحب کہ بھائی میں اپنی ڈیوٹیز ہے اس کو کیسے میں جو ہے نا اس کے ڈسکرائب کروں. تو وہ جہاں پہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ اپنے بزنس کو کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کی ڈیٹیل لکھ دیں, نام لکھیں, آپ اس کا وہ سارا ڈیوٹیز میں آ کے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں. تو وہ میں نے اس کو انفارم کر دیا ہے, مگر دیکھتے ہیں اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو پھر مجھے کال کر لیں. بہت شکریہ جی, آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے, مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ میری صحت کے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالی رحم فرمائے سب پہ. السلام علیکم.